السلام علیکم. لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید. میرے شوق سجن اقرا گلناز قسط نمبر 4. جمعے کا دن تھا تو سبھی مرد حضرات کھانے سے فارغ ہو کر نماز کو ادا کرنے کا ارادہ کر چکے تھے. دادا جان نے نہا کر سفید کرتا اور دھوتی پہنی، خوشبو لگائی، سر پر سفید صافہ سے پگڑی باندھی اور آئینے کے سامنے اپنا تنقیدی جائزہ لینے کے بعد باہر آئے تھے. کھانے میں بھی وقت تھا تو وہ چہل قدمی کے لیے باہر نکل گئے. ان کا رخ چھت کی جانب تھا. آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، سو موسم سے لطف ہونے کے لیے وہ اوپر چلے گئے تھے. ریلنگ سے ٹیک لگا کر وہ دونوں گھروں کا موازنہ کرنے لگے تھے، جہاں سے دونوں گھروں کے صحن سے لے کر گیٹ تک صاف دکھائی دے رہا تھا. وہ کچھ دیر کھڑے دیکھتے رہے تھے. موسم کتنا پیارا ہو رہا ہے دادا جان، انہیں اپنے پیچھے سے ہینا کی آواز آئی. انہوں نے پھر مڑ کر پیچھے دیکھا تھا. وہ تو ہیں، لیکن بارش ہونے کے امکان کم نظر آ رہے ہیں. انہوں نے اپنی پوتی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو ان کے برابر میں آ کر کھڑی ہو گئی تھی. آپ تو بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں، بالکل سلطان راہی کی طرح. لیکن وہ تو ہینڈسم نہیں تھے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا. تو آپ بھی کسی سلطان راہی سے کم نہیں. فلم والے نہ سیں، لیکن ہمارے حقیقی مولا جٹ تو ہیں. آپ کے ہاتھ میں صرف ایک عدد گنڈاسے کی ضرورت ہے، تو پھر آپ کسی سے کم نہیں لگیں گے. اگر کسی ڈائریکٹرز نے دیکھ لیا نا، تو مجھے پورا یقین ہے پنجابی فلم پھر وہ آپ پر فلمائی جائے گی. مکھن لگا رہی ہو؟ انہوں نے اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے اپنی پوتی کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا. وہ تو بہت مہنگا ہو گیا. روٹی پر لگانے کے لیے بڑی مشکل سے ملتا ہے، تو پھر انسانوں کو کیسے لگائیں؟ ایک بات سچ ہے جو میں کہہ رہی ہوں، اور ان مکھن دیسی گھی سے بھی بڑھ کر ہے. اس نے اپنے دادا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتے کہا تھا. میں آپ کی خوش آمد نہیں کر رہی، بلکہ جیسے آپ مجھے اس وقت لگ رہے ہیں وہی بتا رہی ہوں. وہ بھی باتیں کر رہے تھے کہ دوسرے گھر کے گیٹ کی کھلنے کی آواز پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئیں. ارمان گیٹ کھول کر اپنی موٹر سائیکل اندر کر رہا تھا. دادو کہیں سے آئی تھیں. انہوں نے چکن کی کڑھائی والا سوٹ پہن رکھا تھا. انہوں نے بھی ان کی جانب دیکھا تھا. دادو بھی آج فل فارم میں ہیں. ہینا نے مسکراتے ہوئے صفدر صاحب کی طرف دیکھتے کہا تھا. آج بھی میری دادو گریسفل ہیں، اس نے مزید تنگ کرتے ہوئے کہا تھا. صفدر صاحب نے اسے مصنوعی گھور کر دیکھا اور ساتھ میں انہوں نے اپنی سفید پگڑی کو اور بھی سیٹ کیا. ارمان نے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر مسکرا دیا تھا. دادو کی جانب دیکھا تھا، جن کے ماتھے پر تیوریاں دیکھی جا سکتی تھیں. دیکھا، دادو لگ رہی ہیں نا بالی جٹی. اس کے اس تبصرے پر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈانٹنے ہی لگے تھے، اور وہ وہاں سے چل دی تھی تاکہ ان کے درمیان مخل کا باعث نہ بنے. ارمان گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا اور سمینہ بیگم نے رک کر ان کی طرف دیکھا تھا. انداز ایسے تھے کہ اپنی عمر دیکھو اور اپنے کام. اپنا دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ کیا اور سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی. صفدر صاحب مجھے دل کے ساتھ ان کی لاپرواہی کو دیکھتے رہ گئے اور وی بنا نوٹس لیے آگے بڑھ گئی تھیں، ان کی تیاری کو خاطر میں لائے بغیر. حبیبہ برہان کا ہر کام میں مداخلت کرنے سے سخت نالاں تھی. وہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح اس کو سبق سکھایا جائے. اس کی منگنی ہو چکی تھی جو ابھی نہیں چاہتی تھی. وہ بھی صرف اس برہان کی وجہ سے اس کی منگنی ہو چکی ہے، اور وہ یوں ہی پھر رہا تھا جو اسے کسی طور پر منظور نہیں تھا. وہ اپنی بکس کو پڑھنے کی بجائے اس کے بارے میں سوچ رہی تھی ایسا کیا کیا جائے. اس کے بھی کمرے کا دروازہ کھولا ہوا تھا. اس کی نظر دادا جان کے ساتھ بیٹھی صبا پر نہ گئی تھی. دادا جان نیوز چینل پر خبریں سن رہے تھے. وہ بے دلی سے بیٹھی اس انتظار میں تھی نانا جان کب ریموٹ رکھیں گے اور اپنے پسندیدہ ڈرامہ دیکھ سکے گی. وہ ایک وقت میں 2-3 چینلز پر ڈرامے شروع کر لیتی تھی، اور اس کا زیادہ ٹائم انڈین اور پاکستانی ڈرامے میں دیکھنے میں صرف ہوتا تھا. اسے پڑھائی سے کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا، البتہ گھر کے کاموں میں کافی طاقت تھی. سادہ کپڑے اور سادہ مزاج اور فیشنیبل کپڑوں سے کوئی خاص شوق نہیں تھا. وہ ہر وقت سر میں تیل لگا کر اس کی چٹیاں باندھ کر رکھتی تھی. موجودہ دور سے اس کی سوچ 10-15 سال پیچھے تھی. وہ صاف دل کی اچھی لڑکی تھی، اسے برہان کے لیے بالکل پرفیکٹ لگی تھی. دیکھنا برہان، میں نے تمہارے لیے تمہاری سوچ اور خیالات کے مطابق لڑکی کا انتخاب کیا. تم نے مجھے انکار کیا تھا اور میری مرضی کے خلاف سب کچھ ہوا. اب تم ساری زندگی وہ سب بھرو گے جس کے لیے تم نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں. دیکھو کتنی سمجھدار سلیقہ شعور لڑکی کو تمہاری ہم سفر بنے گی. اس نے چٹکی بجاتے ہوئے اپنی سوچ کو داد دی تھی کہ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا. اس نے کتاب بند کی اور باہر آ گئی. صبا بھی منہ بنائے بیٹھی تھی تو اس کے پاس گئی. صبا، اس نے مخاطب کیا، میرے موبائل کی بیٹری چارج ہو گئی ہے اور اگر اسے استعمال کرنا چاہو تو لے سکتی ہوں. موبائل کا سن کر وہ کھڑی ہو گئی تھی. اس کا رخ کمرے کی جانب ہو گیا تھا اور اس کے جاتے ہی وہ دادو کے پاس بیٹھ گئی تھی اور وہ کہنے لگی وہ جو سوچ کر آئی تھی. دادا جان، میں ایک بات سوچ رہی تھی. اگر آپ کہیں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں. بولو بچے،
उन्होंने न्यूज़ चैनल से नज़रें हटाए बगैर कहा था। दादा, मैं बुरहान के बारे में मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। उसने बड़ी राजदारी के साथ इनके करीब होते आहिस्ता आवाज़ में कहा। अब क्या कह दिया उन्होंने लापरवाही से कहा था। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि आपको कुछ करना है उसके लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बेटा, मुझे खबरें सुनने तो बाद में कहना जो कहना चाहती हूँ। ये तो फिर बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है मेरे साथ, उसने मजनून जज्बाती हुए कहा था। अब्बा मियाँ को इसकी जानिब देखना ही पड़ा था। देखिए दादा जान, बुरहान मुझसे बड़ा है। इसकी मंगनी का प्रोग्राम कैंसिल करके मेरी मंगनी कर दी, उसने मुंह बसोरते हुए कहा था। बुरी बात है बेटा, बुरहान बेशक तुमसे बड़ा है, लेकिन अगर इसका भी कोई मुनासिब अच्छा रिश्ता आएगा तो उसकी भी मंगनी कर देंगी। इसमें नाइंसाफ़ी वाली कौन सी बात है? उन्होंने इसे समझाते हुए कहा था कि ये क्या बात हुई। फिर आप इसका भी कहीं रिश्ता तय कर दें ताकि हिसाब बराबर हो। हबीबा बेटा, रिश्ता करना है, यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं हो रहा जो हम बराबर करें। अगर अच्छा रिश्ता मिला तो सोचेंगे। इसमें सोचने वाली क्या बात है? घर में रिश्ता मौजूद है, बस आप लोगों को ध्यान नहीं गया। असल बात पर आते हुए उसने कहा था। किसकी बात कर रही हो? इनका ध्यान हिना पर गया था और वो इसके बारे में कुछ और ही सोचे बैठे थे, इसलिए उन्होंने अचंभे से पूछा था। सबा, उसने खुश होते हुए उनकी तरफ देखकर कहा था। जब घर में रिश्ता मौजूद है तो आप लोग बाहर खाक क्यों छाने? सबा बेटी की बात कर रही हो? उन्होंने तस्दीक चाही। जी बिल्कुल, वो जैसी लड़की चाहता है उस हिसाब से सबा उसके लिए परफेक्ट है तो अच्छी लड़की, और फिर मेरी नवासी भी है। लेकिन बुरहान, ये बात सोचते हुए मज़ीद कुछ कहने से रुक गए। इतना क्यों सोच रहे हैं? बुरहान भी राज़ी हो जाएगा, उसने हथेली पर सरसों जमाते कहा था। मेरा पोता है और इसके लिए आते मैं जानता हूँ वो सबा के लिए कभी भी। दादा जान, आप लोगों ने मुझसे पूछे बगैर सब किया ना? मैंने कहा क्या कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है? तो फिर आप लोग इस मामले में इतनी सोच विचार क्यों करेंगे? फूफो का ख्याल नहीं है वो कितनी परेशान रहती हैं। इनकी परेशानियाँ आपको अच्छी लगती हैं क्या? वो इन परेशानियों को हम सब मिलकर इनको दूर नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप बड़े हैं और आप जो भी करेंगे हम सब के लिए अच्छा करेंगे। वो इनके पास बैठी कुछ जज्बाती, कुछ ख़ानदानी और नाइंसाफ़ी राग अलाप कर इन्हें राज़ी कर ही उठती थी, और उसे हर सूरत में बुरहान से अपनी इंसल्ट का बदला लेना था। इसके लिए वो मैदान में कूद गई थी और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी। उसकी बातें ही ऐसी थी। सफ्तर साहब सोच में पड़ गए थे और फिर उन्होंने ये बात अपनी बेगम से की थी और बहू ज़रीना से इस बारे में राय ली थी। अपने दोनों बेटों और पोते से बाद में बात करने का सोचा था। ज़रीना बेगम को तो कोई ख़ास एतराज़ नहीं था, फिर भी उन्होंने बुरहान से बात करने का सोचा था और फिर अपने शौहर से। अगर अकील ने हाँ कर दी तो बुरहान के लाख मना करने के बावजूद भी वो इसकी वही शादी करेंगे, यहाँ वो तय करेंगे। सबा को इसकी दुल्हन बनाकर ही रहेंगे, वो इस रिश्ते से खुश हो या ना हो। वो माँ थी, चाहे जितना भी उससे खफा रहती और उसकी लापरवाही को कोसती रहती, ये उसकी ज़िंदगी भर का मामला था। हबीबा के बारे में जो इसके मनफी ख्यालात थे उसने इन्हें बहुत मायूस किया था। सबा के बारे में इसके जो ख्यालात होंगे वो भी इससे काफ़ी हद तक वाकिफ़ थी। उन्होंने सबा के बारे में जब राय मांगी तो वो अपनी जगह पर साकन रह गया और माँ को हैरान और खफा नज़रों से देखने लगा, बल्कि इस पर ही इक्तफ़ा नहीं किया था। अम्मी, क्या हो गया है आपको? मैंने सबा को कभी इस नज़र से नहीं देखा। आप ना ही पूछते इसके बारे में तो अच्छा था। क्या आप नहीं जानती? उसकी सोच, उसके ख़यालात, पहनावा और आदतें टोटली मुझसे मुख्तलिफ़ हैं। वो अच्छी लड़की है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। आप सबको क्या हो गया है? आप सब मेरी शादी के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अभी मुझे अपना करियर बनाना है, फिर इसके बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। मैं कैसी लड़की चाहता हूँ उसके बारे में फिर बात करेंगे। उसने अपना माथा मसलते हुए हैरानगी और तनफ्फुर के मिले जुले तासुरात से कहा था। कब कह रहे हैं कि तुम्हारी भी शादी करनी है? 1-2 साल इंतज़ार करेंगे, फिर बड़ों के दरमियान में बात हो जाए तो। सॉरी, मैं इससे शादी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? हबीबा तो तुम्हारी हम ख्याल है। उसकी आदतें, पहनावा, ख्यालात काफ़ी तुमसे मिलते हैं और वो सबा के मुकाबले में ज़्यादा खूबसूरत है। जब तुमसे उसके बारे में पूछा फ़ौरन से पहले इनकार कर दिया कि उसकी ज़बान तेज़ है। मजाल है मुकाबले में तुम दोनों एक दूसरे को मात दे दो। तुम्हारे लिए हबीबा बेहतरीन लड़की थी जो तुम्हें काबू करना जानती है। कल को किसी मासूम और सीधी सादी लड़की को मैं बहू बना कर ले आई तो तुम तो उसके दिमाग की खिचड़ी बना के रख दोगे। इस चालाक लड़की का यहाँ पर क्या जिक्र? तो फिर सादा लड़की के लिए हाँ कर दो। अभी मैंने तुम्हारे बाप से बात नहीं की। अगर इन तक बात चली गई और उन्होंने हाँ कह दी तो बेटा जान लो, करना तो तुमको
تو کچھ کر سکتے ہو اور نہ امی پلیز یہ بات ابو تک نہ جائے ورنہ وہ کل کو ہی میرا نکاح پڑوا دیں گے۔ حبیبہ سے شادی پر مجھے کوئی اعتراض و اختلاف نہ ہوتا اگر زبان کا تھوڑا کم استعمال کرے تو۔ اگر وہ اپنے خود ساختہ اختلاف اس سے نہ رکھتا تو وہ کبھی بھی حبیبہ کے لیے انکار نہ کرتا۔ میں نے اس کے رویے اور اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر منع کر دیا تھا، ورنہ وہ ہر لحاظ سے اچھی تھی۔ برہان تم ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو پھر مجھے بتانا، یوں جھٹپٹ منع نہیں کیا جاتا۔ ہم پہلے ہی تمہارے چاچو سے نسلیں نہیں ملا پا رہے ہیں، اور پھر تمہاری پھپھو کو بھی۔ انہوں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ دیر وہ بیٹھی رہی، اٹھ کر جانے لگی تو بولی، تم نے ایک طرف سے تو مایوس کر دیا ہے، دوسری طرف سے اپنے دادا دادی کو مایوس نہ کرنا۔ ہماری برسوں پرانی خواہش کو تو تم نے ایک پل میں رد کر دیا تھا۔ زندگی ہر بار موقع نہیں دیتی اور ہر بار تم سے رائے نہیں لی جائے گی، سمجھے تم؟ اور تمہارا جواب کا انتظار کرنا ضروری نہیں سمجھا جائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے مجھے بتا دینا، اور تمہارا جواب انکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ وہ تنہا اعصاب کے ساتھ بیٹھا رہ گیا۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس نے سوچا تھا۔ روٹین کے مطابق وہ ساتھ نکلے تھے۔ برہان خاموشی سے ساتھ چل رہا تھا اور اس کی یہ خاموشی حبیبہ کو بڑی کھٹک رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ تیر نشانے پر لگ گیا اور یہ اسی کا ہی اثر ہے۔ کتنی پیاری رنگ ہے، میری بڑی خواہش تھی کہ گولڈ کی رنگ بنواؤ، لیکن امی مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے کچھ پیسے جمع بھی کیے تھے پر وہ خرچ ہو جاتے، اور میرے اصرار کرنے پر امی نے مجھے گولڈ کی رنگ لے کر نہیں دی۔ اب تو شکر ہے، میرا جب چاہے جی اتارے اور جب دل چاہے پہن لوں۔ اس نے بلا وجہ اس کو جیلس کرنے کے لیے چہکتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے کو جھلاتے ہوئے اس کے سامنے کیا تھا۔ گولڈ کی رنگ اس کے ہاتھ میں بہت پیاری لگ رہی تھی اور وہ اسے یہی ظاہر کرانا چاہتی تھی کہ تمہارے انکار سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا اور میں بہت خوش ہوں۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا رہا۔ ویسے تم نے کیا سوچا ہے؟ اپنی منگنی پر کیسی رنگ بنواؤ گے؟ میں صبا کی پسند کو جانتی ہوں، اگر تم چاہو تو میری مدد لے سکتے ہو۔ اس کی بات سن کر وہ چھمبے سے رک گیا تھا، اس کی جانب دیکھا۔ اسے کیسے معلوم ہے کہ گھر والے صبا کے بارے میں سنجیدہ ہیں؟ مجھے گھور کر کیا دیکھ رہے ہو؟ مانا کہ میری رنگ بہت پیاری ہے، یہ میرے ہاتھ میں بہت اچھی لگ رہی ہے، مگر اس میں اتنا گھور کر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نظر لگانی ہے کیا؟ ایک سیکنڈ، تم کیا کہہ رہی ہو صبا کے بارے میں؟ وہی جو تم نے سنا۔ اس نے بنا اس کی بات کو سنجیدہ لیے کہا تھا اور کندھے اچکا کر آگے چل پڑی۔ تم کیسے جانتی ہو یہ بات؟ وہ اس طرح سے کیوں؟ کیونکہ یہ بات میں نے ہی شروع کی ہے اور ختم تم کرو گے۔ فٹ پاتھ پر کھڑے ہو کر وہ ایک نئے مسئلے پر الجھ رہے تھے۔ اوہ، تو اس کا مطلب یہ سارا کھیل تم نے شروع کیا ہے؟ اس نے تنے ابرو سے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو دیکھتے پوچھا تو اس نے فخر سے سر اس بات میں ہلا تھا۔ جس طرح تم نے انگیجمنٹ کروا دی اسی طرح تمہاری بات میں نے صبا سے چلا دی، اس میں اتنا اوور ایکٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حبیبہ، اس نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ یس ڈیئر کزن، اس نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تھا۔ دل تو کرا تمہاری آنکھیں، سر اور دماغ دونوں پھوڑ دوں، اس نے غصے سے مگر دھیمی آواز میں دھمکاتے کہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ایسا کر گزرتا، لیکن پھر مجھ سے شادی کون کرے گا؟ میری منگنی ٹوٹ جائے گی، اسے مزید غصہ دلاتے ہوئے کہا تھا۔ میں کر لوں گا تم سے شادی، ایک بار یہ تجربہ کر کے تو دیکھو، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں تندرست اچھی نہیں لگتی؟ تمہیں پتہ ہے انہوں نے میری ایک تصویر دیکھ کر اتنی تعریفیں کی ہیں۔ ہاں، مجھے تم اچھی لگتی اور خبردار اگر تم نے دوبارہ اس کالے کوٹ والے کا ذکر کیا۔ وہ پتہ نہیں کیوں اتنا سنجیدہ ہو گیا تھا، اس کے اندر جو فیلنگ تھی وہ غصے میں باہر آ رہی تھی۔ حبیبہ سنجیدہ نہیں تھی، اس بات کو جھٹلا کر وہ آگے چل پڑی تھی۔ کیوں نہ کروں؟ تم اتنے جیلس کیوں ہو رہے ہو؟ تم یہ فضول کے خیالات اپنے ذہن سے نکال دو کہ میں تمہارے بارے میں ایک بار بھی سوچوں گی۔ انہوں نے یونی فنکشن کے لیے بھی میرے لیے اتنے کپڑے، جوتے اور کاسمیٹک کا سامان بھیجا ہے، تمہاری طرح نہیں ہے میری پاکٹ منی کے پیسے بھی کھا جائے۔ تم واقعی سیریس ہو؟ اس نے چلنے کی بجائے وہیں رک کر پوچھا تھا۔ سڑک پر ٹریفک کم تھی، بہت کم لوگ گزر رہے تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے کو بنا جھجک سنا رہے تھے۔ اب بڑوں نے رشتہ کر دیا، تمہاری طرح منہ پھٹ تو نہیں ہوں جو انکار کر دوں۔ اتنے اچھے رشتے سے بھلا کون بے وقوف انکار کرتا ہے؟ میرے جیسے کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے چند قدم آگے تیز چلنے لگا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کے پیچھے چلنے لگی تھی، جس کی رفتار نارمل روٹین سے کافی تیز تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات سے؟ اس نے پوچھا تھا، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ تو مان لیا کہ تم بے وقوف ہو، بس یہی منوانا چاہتی تھی، اس نے تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے برابر میں آتے کہا تھا، اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگی جو ایک دم اسپاٹ تھے۔ دیکھو، صبا اچھی لڑکی ہے، ویسے ہی جیسے تم چاہتے ہو،
مجھے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے سامنے سڑک کی جانب دیکھتے کہا تھا۔ وہ 10 منٹ کا پیدل سفر یوں لگتا تھا جیسے 2 منٹ کا ہو اور وہ مخصوص بس اسٹاپ پر پہنچ گئے تھے۔ لیکن مجھے تو کرنی ہے، آخر میرے فرسٹ کزن کا معاملہ ہے۔ تمہاری زبان درازی کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا ہے، ورنہ میں تمہارے لیے کبھی انکار نہ کرتا۔ شاید اگر کوئی شادی کے لیے رائے مانگتا تو میں تمہارا نام لیتا یا کم از کم بڑوں کا مان بڑھانے کے لیے ہاں کہہ دیتا۔ وہ کل سے صبح کا سوچ سوچ کر اندر ہی اندر تل ملا رہا تھا۔ وہ اسے کسی طور پر قبول نہیں تھی۔ اسے اس بات کا ڈر تھا کہ ابو کو معلوم ہو گیا وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ رات وہ ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا تھا۔ امی کی باتیں اور حبیبہ کا ذکر نے اس کو پہلے ہی بے چین کر رکھا تھا، اور اس کی مسلسل تکرار نے وہ سب کہہ دیا تھا جو صرف چڑھانے کے لیے کہہ سکتا تھا۔ لیکن وہ اس وقت نہ تو جیلس کرنے نہ غصہ دلانے کے لیے کہا تھا، بلکہ آج کا جو اس کے من میں تھا وہی کہا تھا۔ اس نے سر پٹا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا اور اسے گھور رہا تھا۔ وہ حیران کھڑی اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو اپنی بات کرنے کے بعد اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ یہ فسوں ان کے گاڑی آنے پر ٹوٹا تھا۔ اس نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ موضوع ایسا تھا کہ وہ بات کرنے کے لیے ہچکچاہٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ کچھ اس کا رویہ ایسا تھا، دوبارہ اس کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اپنی اپنی سوچوں میں مگن ہو گئے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اس کو جلد سیٹ مل گئی تھی اور وہ پاس میں کھڑا تھا۔ راستہ ان کی اپنی سوچوں میں کٹ گیا تھا۔ یونیورسٹی پہنچنے تک وہ ساتھ تو تھے، لیکن ایک دوسرے کو اگنور کرتے رہے۔ یونیورسٹی میں سارا وقت وہ پڑھائی کی بجائے اس کے رویے کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ آخر اس نے اس سے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ وہ مجھے انکار کر کے اب خود ہی سرخرو ہو رہا تھا۔ اگر میں زیادہ بولتی ہوں، وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اس کی باتیں اور اس کا لہجہ کوئی اور کہانی سنا رہا تھا جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ واپسی میں اس سے ضرور بات کرے گی۔ آخر اس بات کا مطلب کیا تھا؟ اس نے دل میں ارادہ کرتے ہوئے سوچا تھا۔ یونیورسٹی آف ہونے کے بعد وہ مخصوص جگہ پر جا کر انتظار کرنے لگی اور اپنا کانفیڈنس بحال کیا تھا، جو اس کی سوچ کی وجہ سے ایک نئی راہ پر نکل گیا تھا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا۔ وہ اسے کال کرنے ہی والی تھی کہ برہان کی کال آنے لگی۔ اس نے جلدی سے کال پک کی۔ اسپیکر سے اس کی آواز ابھری تھی۔ حبیبہ، میں بتانا بھول گیا، میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں اس کے ساتھ ہاسپٹل آیا ہوں۔ تم جلدی گھر چلی جانا اور مجھ سے کانٹیکٹ رکھنا جب تک گھر نہ پہنچ جاؤ۔ وہ پریشان اور عجلت میں لگ رہا تھا۔ بے فکر رہو، میں اکیلی جا سکتی ہوں۔ تم ٹھیک ہو؟ اور یہ سب کیسے ہوا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، ریحان کے نمبر سے کسی کی کال آئی تھی، اس لیے میں وہیں چلا گیا۔ باقی بات بعد میں بتاؤں گی۔ تم اپنا خیال رکھنا اور احتیاط سے جانا، اور ہاں، ونڈو والی سائڈ پر بیٹھنا۔ اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، اپنا خیال رکھنا آتا ہے مجھے، تم بے فکر رہو۔ مجھے تو ٹینشن رہے گی، میرے ساتھ آتی جاتی ہو۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہیں اپنے دوست کی مدد کرو، میں گھر جا کر تمہیں کال کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے کال کر دی، پھر خود ہی بڑبڑانے لگی۔ میں کون سا پہلی بار اکیلی جا رہی ہوں، ننھی بچی سمجھ لی ہے مجھے۔ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ اس نے کہہ تو دیا تھا اور جانے کے لیے چل پڑی تھی۔ اس کو تھوڑا عجیب بھی لگ رہا تھا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ وہ کہیں اکیلی آتی جاتی تھی۔ گھر سے باہر بھی زیادہ تر ہنا ساتھ میں ہوتی، اور اگر کسی کے گھر دوست یا رشتہ دار کے یہاں ملنے کے لیے جانا تو فری سروس کے لیے کزن موجود تھے۔ وہ چاہے جانے کے لیے راضی ہو یا بحث کرنی پڑتی، وہ انہیں ساتھ لے کر جاتی تھی۔ میں بہت زیادہ برہان پر انحصار کرنے لگی ہوں، اس لیے وہ مجھے اتنی باتیں سناتا ہے۔ میں اکیلی بھی سب کچھ کر سکتی ہوں، اس کی مدد کے بغیر۔ پھر بس آئی، وہ اس میں سوار ہو گئے، باقی کا سفر آرام سے کٹ گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے سفر میں اس کے 6 بار کال آئی تھی۔ اس نے تنگ آ کر موبائل سائلنٹ پر لگا دیا، صرف 2 بار کال اٹینڈ کی۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایک بات کا اسے احساس ضرور ہوا تھا، وہ غیر محسوس انداز میں اس کی پروٹیکشن کیا کرتا تھا۔ وہ چاہے گو اینڈ بیک ہوم ہو، وہ سڑک والی سائڈ پر ہوتا۔ ان میں بہت ساری عادتیں اچھی بھی تھیں، لیکن ایک دوسرے اختلافات کی وجہ سے وہ عادتیں انہیں کبھی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ اس کی کمی کو کافی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے اس بات کو کئی بار جھٹلایا کہ یہ روٹین کی عادت کے خلاف ہے، بس اسی لیے اسے اس کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ خیال سفر کے دوران بہت دفعہ آیا تھا، لیکن اس نے ہر دفعہ جھٹلا دیا، یہی کہ اس کے لیے بہتر تھا۔ نانا اور ناری کے درمیان صلح کب ہوئی؟ صبا نے سبزی کاٹتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ دونوں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ ہینا میگزین پر نظریں دوڑا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے دادو آئی تھی۔ ان کا رویہ دادا جان کے ساتھ لیا سا تھا، اور دادا جان کا منہ اتر گیا تھا۔ اس دن کی بحث کو ہوئے کافی دن ہو گئے تھے، لیکن ان کے درمیان بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ دادا جان نے کئی مرتبہ بات شروع کی، لیکن سمینہ بیگم بات بدل دیتی۔ صفدر صاحب کو بچوں کے سامنے سدکی محسوس ہوئی تھی۔ دادو جان جب بھی بیٹھی رہیں، صفدر صاحب کو اگنور کرتی رہیں اور ان سے باتیں کرتی رہیں۔ انہیں کوئی بات کرنی تھی تو پھر ہینا کو چائے بنانے کے لیے اور صبا کو سبزی کا کہہ کر اٹھا دیا تھا۔ وہ دونوں ادھر آ گئی۔
हिना चाय बनाकर सहन में दे गई और सबा सब्जी देकर ड्राइंग रूम में बैठ गई। साथ में बातों का सिलसिला भी जारी था। हबीबा भी यूनिवर्सिटी से आने के बाद वहीं इनके पास आ गई थी। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उदास है? क्या आज फिर तुम्हारी और बुरहान की कोई बड़ी जंग हो गई है? हिना ने उसकी जानिब देखते कहा था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, उनके करीब बैठते हुए कहा था। उसकी नज़रें सहन में बैठे हुए दादा और दादों की जानिब थी, जो रूठे हुए अंदाज में एक दूसरे से बात कर रहे थे। दादा और दादी एक दूसरे के बगैर भी नहीं रह सकते और बनती भी नहीं है इनकी। उसने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा था। और एक हम है, जब से होश संभाला है इनके दरमियान हमने सर्द तो कभी गर्म जंग जारी रखे हुए हैं। इनकी लाइफ स्टोरी में हम लोग विलन का किरदार अदा कर रहे हैं। हबीबा के यूं कहने पर हिना भी उसकी तरफ देखने लगी थी। तुम्हें ये ख्याल कैसे आ गया? दरअसल मैं भी कुछ दिनों से इसके बारे में सोच रही थी। हम अपनी लड़ाई झगड़े में इन्हें दरमियान में ले आते हैं और फिर बाद में अपनी सुलह कर लेते हैं और इनकी आपस में कई हफ्ते नहीं बनती। लेकिन इस बात पर भी गौर करो, इससे लड़ाई और झगड़े, बहस मुबासा में मेरे नाना और नानी की मोहब्बत छुपी हुई है। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा था। इनके आपस में जो भी मसले हों या फिर कोई बात हमारी वजह से बिगड़ जाए तो एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए उन्होंने हमें भी मोहरे बना रखा है। हम इधर की खबरें उधर और उधर की खबरें इधर पहुंचाते हैं। बेशक इस काम को हम अपने फ़ायदे में ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन इन्हें भी सबकी आदत हो गई है। इन्हें वक्त गुजारने के लिए एक बेहतरीन मशवरा मिल गया है। इस तरह हम भी इनसे कांटेक्ट में रहते हैं और वो हमसे। हिना ने कंधे उचकाते हुए कहा था। हबीबा इसकी बात से एग्री हुई थी, फिर भी उसके ख्यालात कुछ और थे इस वक्त। फिर भी हम इनके दरमियान विधन तो बने हुए हैं। हमने इनकी शादी के दिनों की रसूमात और रवाज को यूं मंजर कशी की है जैसे इन पर जुल्म के पहाड़ टूट गए हों। हम भी किसी से कम नहीं हैं। ये बात तो है, सबा ने हबीबा की बात से इत्तफाक करते हुए कहा था। वो तेज़ी से हाथ भी चला रही थी। वैसे हबीबा, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस बारे में कब से इतना सोचने लगी हो? हिना ने चाय का सिप लेते हुए कहा था। सोच तो मैं बहुत अरसे से रही हूँ, बल्कि हमने मजाक में एक दूसरे से कई बार जिक्र भी किया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ हमें इनके दरमियान में सुलह करवा देनी चाहिए और इन्हें असल बात बता देनी चाहिए। असल बात वो जानते हैं, शायद वो हमारे आदी हो गए हैं ऐसी बातें सुनने के। हाँ, ये हो सकता है कि हम इनके दरमियान अंडरस्टैंडिंग करवा दें। कोशिश करके देख लो। अव्वल रोज़ से इनको जो आपस में शिकायतें हैं वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगी। तुम लोग ऐसा क्या करो कि इनकी एक दूसरे की अच्छी आदतें, अच्छी बातें बताया करें। इनके दरमियान अपनी बातों से पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे। ठीक कह रही हो, ऐसा ही करना पड़ेगा, दोनों बहनों ने सबा की बात से इत्तफाक करते हुए कहा था। ये सब के लिए हमें बुरहान और अरमान को कायल करना होगा। ऐसा ना हो इधर से हम तब्दीली ला रहे हों, उधर से वो दोनों भाई हालात को ख़राब करते रहें। हिना ने कहा था। अरमान तो मान जाएगा, लेकिन बुरहान को इतनी आसानी से कायल नहीं कर सकते। मान जाएगा वो भी। हबीबा ने मोबाइल पकड़ा और अपने लिए न्यू ड्रेसेस डिज़ाइन देखने लगी थी। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा, हिना ने कहा था। मान जाएगा वो भी जब उसे अपने लिए फ़ायदा नज़र आएगा। तुम इन बातों को छोड़ो, वो बाद में होती रहेंगी। ये न्यू डिज़ाइन देखो, यूनिवर्सिटी में एनुअल ग्रैंड फंक्शन है, मुझे अपने लिए कोई बेहतरीन डिज़ाइन देखना है, फिर इस बारे में बात करेंगे। उसने अपना ध्यान बटाने के लिए कहा था। न जाने वो क्यों इसकी बातों को जहन पर सवार कर लिया था, जो लाख झुटलाने के बावजूद इसके जहन में अटक गई थी। तैयार तुम्हें मैं करूँगी, हिना ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं खुद भी बहुत अच्छी तैयार हो जाती हूँ, इस बार तुम अपने हाथों की जौहर दिखा देना, उसने बात ख़त्म करते हुए कहा था। वो काफ़ी दिनों से इस फंक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। उसने बाकी सारे ख्यालात जहन से झटक दिए थे और फंक्शन और अपनी तैयारी के बारे में सोचने लगी थी। ज़रीना बेगम फ़ोन से पर अपनी बहन से बातें कर रही थी और समीना बेगम अपने पोते अरमान के सर में तेल लगाकर मालिश कर रही थी। इस पर खनूद की छाने लगी थी। ज़रीना बेगम बात करके फ़ारग हुई तो अम्मा के पास आकर बैठ गई थी। अम्मा, फिर बात की आपने अपने चहीते से? उन्होंने पास बैठते कहा। की तो है, वो तो हत्थे से ही उखड़ गया। मैं समझाऊंगी, वो मान जाएगा, उन्होंने तेज़ तेज़ हाथ चलाते हुए कहा था। वो तो पिछली बार भी लग रहा था, अल्लाह जाने उसके दिल में क्या है। इस नवाबजादे को कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही। अपने ही अपनों का साथ देते हैं, लेकिन यहाँ मसूफ़ के मिजाज ही नहीं मिल रहे। उन्होंने अपने बेटे की खुदसरी से आजिज़ाते कहा था। मैं तो कहती हूँ आप रहने दें, मैं इसके अब्बू से बात करती हूँ, वहीं इसको सीधा करेंगे। किसकी बात कर रही है? अरमान ने बमुश्किल आंखें खोलते कहा था। तुम्हारे भाई की और किसकी? तुम ही इसको समझाओ। सबक के लिए भी इनकार कर रहा है। खुद में जैसे सुरखाब के पर लगे हैं जो इतनी फरमाइशें कर रहा है। उस लड़के ने तंग कर रखा है मुझे भी और बाकी सबको भी। बुरहान की बात कर रही हैं आप? उसने सर घुमाकर हैरानगी से पूछा था। सबा के लिए?
اس کی عقل میں یہ بات ڈالو کہ وہ ہوش کے ناخن لے۔ ایک ہمارا دور تھا، یہاں ماں باپ نے کہہ دیا، بلا چوچرا سر جھکا دیا، اور ایک ہمارے بچے ہیں جنہیں لڑکیاں ہی پسند نہیں آ رہی۔ تم بات کرو اس سے شرافت سے، ہاں کہہ دے، نہیں تو بس کرو بھی بہو تم بھی۔ نہ وہ دور ہے اور نہ ویسے بچے ہیں۔ شادی سے 1 ماہ پہلے معلوم ہوتا تھا لڑکے لڑکی کو کہ اس کی شادی ہے۔ آج کے دور کے بچے بہت ہوشیار اور تیز ہیں، اپنی من مرضی کرتے ہیں۔ ان سے غصے سے نہیں، پیار سے بات کرو، اور اگر نہ مانے پھر سختی بھی کر لیں گے۔ سمینہ بیگم نے سلجھا انداز میں کہا تھا۔ ارمان نے اس کی بات کو سنا تو بولا تھا، وہ تو کبھی نہیں مانے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ جو حبیبہ کے لیے نہیں مانا وہ صبا کے لیے کیسے مانے گا؟ میرے خیال میں آپ لوگ اس خاندان میں رشتہ کرنے کا نہ سوچیں۔ کیوں اس کو انڈر پریشر کر رہے ہیں آپ؟ تو بھی اس کی زبان بولنے لگا ہے۔ سمینہ بیگم کو اس کی بات بری لگی تو اپنے پوتے کو ڈانٹ دیا۔ دادو، بات زبان کی نہیں ہے، وہ نہیں مان رہا تو آپ اس کے ساتھ زبردستی نہ کریں، اس کو اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے دیں، پھر اس کے رشتے کے بارے میں بھی سوچ لیجیے گا۔ حبیبہ اور صبا کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ اگر حبیبہ کے لیے نہیں ہاں کر رہا تو مجھے نہیں لگتا وہ صبا کے لیے ہاں کہے گا۔ ارمان نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ ارمان، تم نے مجھ سے مار کھا لینی ہے، اپنے مشورے نا اپنے پاس رکھو۔ سمینہ بیگم نے اس کو ڈانٹا تھا۔ یہ مشورہ نہیں بلکہ حقیقت بتا رہا ہوں۔ ہماں، آپ اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ آج یہ اپنے بھائی کے حق میں بول رہے ہیں، کل کو اپنے لیے بھی رستہ صاف کر رہا ہوگا، یہ بھی اسی کی طرح ہمارے فیصلوں پر اعتراض کرے گا۔ سرینہ بیگم نے اس کو لتاڑتے کہا تھا۔ اگر لڑکی میری پسند کی ہوئی، جیسی میں چاہتا ہوں ویسی ہوئی، تو مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا؟ بلکہ آپ لوگوں کے پوچھنے پر ہی میں سر جھکا دوں گا۔ اس نے سر کو خم کیا اور ادب سے کہا تھا۔ دادو نے ایک چپت لگائی اس کے سر پر۔ کتنا بے شرم ہو گیا ہے، کیسے ڈھٹائی سے کہہ رہے، اپنے باپ سے باتیں سنوائے گا کہ میں نے ہی ان کو سر پر چڑھا رکھا ہے۔ بہت دے دی ڈھیل تم دونوں کو، اب تم دونوں کی لگام کھینچ کر رکھنی پڑے گی۔ ساتھ میں باور کرواتے اس کے بال کھینچتے کہا تھا۔ یہ میرے بال ہیں، آپ کی لگام نہیں دادو، انہیں تو چھوڑ دیں، اس نے کراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، ان سے کچھ نہیں پوچھنا۔ یہاں ہمارا دل کرے گا وہیں ان کے رشتے ہوں گے۔ دادو نے اس کی آہو بکاؤ کو خاطر میں لائے بغیر کہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، کر دیجیے گا، مگر اس نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا تھا، اپنے بال سہلائے جن کی جڑیں ہل چکی تھیں۔ لیکن ایک بات تو بتا دیں، لڑکی کون ہے تاکہ میں اس بارے میں مثبت سوچ سکوں، پھر برہان بھائی کی طرح۔ اس نے کھجاتے ہوئے مالش کیے سر میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ابھی بتاتی ہوں تمہیں بے شرم، امی نے جوتے اتارتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ ایسا انداز دادی کا تھا، اس سے پہلے وہ نشانے لگاتی وہ باہر کی جانب بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھا اماں، کیسے بے شرموں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ اس بار پوچھنے کی غلطی نہیں کرنی، بڑوں سے رائے لے لیں گے اور پھر بھائی صاحب سے بات کر لیں گے۔ گھر کی بچیوں کو گھر والے ہی ٹھکرا رہے ہیں۔ امی کس کی بات کر رہی ہیں؟ اس نے دروازے کے پاس سے سر نکال کر پوچھا تھا کہ ادھر سے نشانہ بھی باندھا جائے تو بچ نکل کے چانسز ہوں۔ رک، ابھی تمہیں بتاتی ہوں، دادو نے نہ صرف کہا تھا بلکہ جوتا اٹھا بھی دیا تھا۔ دادو، آپ مشقت نہ کریں، میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے کھسک گیا تھا۔ اس کو نظروں سے اوجھل ہوتے ہی سمینہ بیگم بولی، حد ہے، یہ بھی اپنے بھائی کے نقشے قدم پر چل نکلا۔ تبھی اس کو بتانا ہے جب اس کی شادی ہینا سے کرنی ہوگی۔ ایک تو ہاتھ سے نکل گیا ہے، دوسرے کو کھینچ کر رکھنا ہے۔ سرینہ بیگم کی آواز اس کو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سنائی دی تھی۔ اس نے تعجب سے کہا تھا، ہینا، چلو، خیر ہے، میں برہان تھوڑی ہوں جو امی ٹانگ اڑاتا رہوں، جو ایسے ہی مداخلت کرتا رہے۔ اس نے سوچا ہے، لگتا ہے فرما برداری کا ٹیگ لگانا ہی پڑے گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے سوچا تھا اور سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر چلا گیا تھا۔ وہ تیار ہونے کے لیے کمرے میں آئی۔ اس نے اپنا ڈریس چینج کیا اور آئینے کے سامنے اپنے بال سلجھانے لگی۔ حبیبہ کو ہینا نے کہا تھا کہ وہ خود اسے تیار کرے گی، اسی لیے وہ اس کا انتظار کرنے لگی، اور جب وہ آئی تو جھٹ سے اسے تیار کر دیا گیا تھا۔ بالوں کو اس نے اونچی پونی ٹیل کی صورت باندھ لیا تھا۔ فرنٹ سے بالوں کا سٹائل بنا کر بالوں کی 2 لوٹیں آگے کی جانب نکال لی تھیں۔ وہاں مخلوط تعلیمی نظام تھا جو ہمیشہ سر پر دوپٹہ اوڑھ کر رکھتی تھی، اس لیے بالوں کو بھی اسی انداز میں بنایا تھا، فنکشن کے حوالے سے تیاری بھی ہو جائے اور برا بھی نہ لگے۔ ہینا نے اپنے ہاتھوں کے جوہر دکھائے اور اسے تیار کر دیا تھا۔ اس نے آئینے میں اپنا تنقیدی جائزہ لیا، خود کو پھر اس کی کاوش کو سراہا تھا، دوپٹہ سر پر اچھے سے سیٹ کیا، چہرے پر ماسک لگایا تھا، پھر باہر آ گئی تھی۔ حسب معمول وہ لیٹ ہونے کے بجائے گیٹ پر پہلے سے موجود تھا۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تھی، اس کی آنکھیں آئی لائنز اور میک اپ کی وجہ سے اور بھی پرکشش لگ رہی تھیں۔ وہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا، اس نے اس دن جو کہا اس بارے میں ان دونوں نے کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ وہ کرنا چاہتے تھے۔
बुरहान ने जो कहा था ना तो उसे कुछ पछतावा था और ना ही अच्छा लगा था। हाँ, मगर उसे वो बहुत अजीब लग रहा था कि कम से कम उसे ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। इसके बारे में सोचना बुरा नहीं लगा था। पहले जब भी इसके बारे में सोचता वो इसको सबक सिखाने के लिए नए तरीके सोचता था, लेकिन इस बार मामला कुछ और था। वह यूनिवर्सिटी खैरियत आफियत से पहुंच गए थे। हबीबा के फ्रेंड्स इसका पहले से इंतज़ार कर रही थी। हेलो का इशारा करके वो इसको आता देखकर उसकी जानिब आ गई। हबीबा इनके साथ आगे बढ़ गई थी और वह वहीं खड़ा उसे तकता रहा था। तुम्हारे कज़न को क्या हुआ? उसने चुप का रोज़ा रखा हुआ है, हबीबा की दोस्त ने पूछा था। पता नहीं, मैंने इससे पूछा नहीं। कोई बात हुई होगी, देखना थोड़ी देर में ये रोज़ा टूट जाएगा। उसने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए कहा था। उनके साथ आगे बढ़ गई। बुरहान ने खुद को सरजश किया और अपने दोस्तों की जानिब बढ़ गए जिसका मैसेज हुआ था, कहाँ हो और क्यों नहीं आए। इनके ग्रुप ने बहुत कुछ प्लान्स किए थे और वह अपनी वजह से इनका फंक्शन ख़राब नहीं करना चाहता था, इसलिए अपनी सोच और ख़यालात एक तरफ रखे और इस फंक्शन को एंजॉय करने का इरादा बनाकर आगे बढ़ गया था। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ खूब चिल किया। उन्होंने बहुत सी तस्वीरें खींची थी। इन्हें जल्दी इस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाना था। वो इस दिन को यादगार बनाना चाहते थे और उन्होंने इसको यादगार बनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी थी। जिस तरह इतने साल गुजर गए, इस तरह इनका एक बेहतरीन दिन भी इख्तिताम पजीर हुआ था। बुरहान इसका इंतज़ार करने लगा, जो अपने दोस्तों के साथ बातों में ऐसी लगी थी कि उसने आने में काफ़ी देर कर दी। बुरहान को 2 कॉल्स करनी पड़ी थी। वो खुद भी 2 मरतबा देख कर आया था, लेकिन वो चहलकदमी करती हुई खुशगपियों में मसरूफ़ इस मखसूस जगह पर नहीं थी। यहाँ वो अमूमन हुआ करती थी। बुरहान माथे पर तेवरियाँ डाले गेट पर इसका इंतज़ार करने लगा था। उसकी अच्छी खासी क्लास लेने का इरादा बना चुका था। हबीबा को वक्त का एहसास हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। अपनी हाई हिल से तेज़ तेज़ चलते वो वहाँ तक पहुँचने तक हाँफ गई थी। वो गुस्से से खड़ा इसको घूर रहा था। तो मैडम को टाइम मिल गया? मैं आधे घंटे से यहाँ इंतज़ार कर रहा था और तुम कहाँ गायब हो? माथे पर तेवरियाँ डाले पूछा था। मैं वहीं थी और कहाँ होना था, ऑडिटोरियम से निकलकर बस हम यहाँ पर आ गई। उसने बात बनाई। वहाँ भी देख कर आया हूँ। कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रही थी? हाय, मैंने मोबाइल साइलेंट पर लगाया था। दोस्तों के साथ थी ना, तो इतना तो हो जाता है। मैं भी तो तुम्हारा इंतज़ार करती थी। तुमने आज कर लिया तो क्या क़यामत आ गई? क़यामत तो नहीं आई, मगर हड़ताल ज़रूर हो गई है। देखना कैसे जलील होकर घर जाते हैं। एक तो हम पहले ही लेट हैं और ऊपर से हड़ताल। उसने दांत पीसते कहा था। अब क्या होगा? वह सच में परेशान हो गई थी। घर तो जाना है ना, देखते हैं क्या होता है, ये कहकर आगे बढ़ गया था। इतना तेज़ क्यों चल रहे हो? उसने इसकी रफ्तार को देखकर झुंझलाकर कहा। तो क्या कैट वॉक करें? मुझसे नहीं तेज़ चला जा रहा। एक तो मैंने हील पहनी है और ऊपर से मैं बहुत थक गई हूँ। ये स्ट्राइक और तुम्हारी ये फुर्तियाँ, फ़िलहाल इस रेस में तुम्हारा मुकाबला नहीं करना, और मैं इतना तेज़ नहीं चल सकती। उसने अपना हैंडबैग संभालते हुए कहा था। किसने कहा था सारी ज़िंदगी की बातें एक दिन में ख़त्म करने का? बुरहान, अब तुम अब ज़्यादती कर रहे हो। तुम लड़की लड़कियों से इतने जेलस क्यों होते हो? हर वक्त इनकी सुनगुन लेने की कोशिश करते रहते हो। उसने मुंह बनाकर कहा था और अपनी रफ्तार बहुत आहिस्ता कर ली थी कि मुझसे नहीं चला जाता इतना तेज़। जिस रफ्तार से तुम चल रही हो, मुझे यकीन है हम 1 साल में घर पहुंच जाएंगे। इतनी फुर्तियाँ दिखाकर तुमने कौन सा मरीख पर जाना है? अगर जाना भी हो ना तो तुम्हें साथ लेकर नहीं जाऊँगा। मुझे मरीख के बजाय चाँद पर जाने का शौक़ है। उसने सोचते हुए कहा था। हाँ, जैसे नासा वाले ना ऐसे इंतज़ार में है कि तुम्हारा हुक्म हो और वो तुम्हें चाँद पर पहुँचा दे। अब तेज़ चलो। इसके कहने के बावजूद वो अपनी रफ्तार न बढ़ा सकी थी। तलखलामी तो होती रही, मगर रफ्तार न बढ़ सकी। बसों की हड़ताल थी, इक्का दुक्का गाड़ियाँ आ जा रही थी। वो बहुत थोड़े वक्फे के बाद उसे घूर रहा था, जैसे हड़ताल इसने की हो। हबीबा सीमेंट के बेंच पर बैठकर अपने पाँव सहलाने लगी थी। इसको काफ़ी सुकून मिला था। इनको वहाँ आधा पौना घंटा इंतज़ार करना पड़ा था, फिर कहीं जाकर इन्हें बस मिली थी जो मुसाफिरों से भरी पड़ी थी, और फिर इन्हें भी इसी में ही सवार होना पड़ा था। इस धक्कम पैर में वो भी सवार हो गए थे। बुरहान ने उसके लिए रास्ता बनाया था। आगे ज़्यादा मर्द थे और पीछे लेडीज़ थी। वो इनके दरमियान से बमुश्किल बचाते हुए पीछे चले गए थे। अल्लाह, कितना रश है! हबीबा बड़बड़ाने लगी थी। वहाँ बैठने का तो क्या, खड़े होने तक को मुश्किल से जगह मिली थी। उसने छत के साथ लगे स्टील के स्टैंड को पकड़कर खड़ी हो गई। बुरहान एक सीट के साथ लगे स्टैंड के साथ, जो सीट से होता हुआ बस की छत तक जा रहा था, उसके साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। थोड़ी और बातें कर लेनी थी। उसने उसकी हालत देखकर सोचा था, कहीं कहना ज़रूरी नहीं समझा था। इसका क्या भरोसा, इधर बहस शुरू कर दें। इतना रश था लोगों का, ऊपर से बस हिचकोले खा रही थी। इसका हिल पर खड़े होना मुश्किल हो गया था। इसको लग रहा था कि वो किसी भी लम्हे गिर जाएगी।
اس نے مضبوطی سے اسٹیل کے پائپ کو پکڑ لیا تھا، دوسرے ہاتھ سے کبھی دوپٹے کو سیٹ کرتی تو کبھی اپنے ہینڈ بیگ کو۔ وہ اس تھوڑے سے سفر سے عاجز آ چکی تھی۔ دوسری طرف برہان تھا جو بڑے آرام سے ٹیک لگا کر اس نے موبائل نکال کر گیم کھیلنے لگا تھا۔ اس کی کھڑے ہونے کی اچھی خاصی پریکٹس تھی، تبھی وہ آرام سے کھڑا تھا۔ وہ کئی بار اس سے ٹکراتے بچی تھی، ایک دو بار تو اس کا بازو پکڑ کر اس کو گرنے سے خود کو بچایا تھا۔ تم کتنے آرام سے کھڑے ہو، میں کسی بھی لمحے گر جاؤں گی، اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو ایک قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے اپنی ٹانگ کو یوں ترچھی کر کے رکھی تھی کہ اس کے ساتھ کھڑے مرد اور نہ وہ خود ٹچ ہو رہا تھا۔ اس تھکم پل میں نہ وہ خود اور نہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ ٹچ ہونے دے رہا تھا۔ اس کی بات پر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تھا۔ تمہارا ماسک کدھر ہے؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے کہا تھا۔ اس کو اتنے قریب سے دیکھنے پر اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ وہ پہلے سے مختلف لگ رہی تھی، بلکہ اسے لگنے لگی تھی۔ وہ اس کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی، ماتھے پر تیوریاں سجائے سامنے ایک شخص کو غصے سے گھور رہی تھی، جس کے چہرے پر ایک کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ پتہ نہیں، اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ دیکھ، وہ سامنے رہی تھی۔ اسے انہیں دیکھ کر دانت پیسے، رخ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اپنے ماسک کا تو دھیان رکھتی، اتنا میک اپ کر کے آئی ہو۔ برہان نے اس کے چہرے سے نظریں ہٹاتے کہا تھا، اب تم جیلس مت ہو میری بیوٹی سے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تھا۔ دو بڑی عمر کے آدمی اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر ڈٹائی سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر مزید بل پڑ گئے تھے۔ جہاں کوئی عورت نظر آئے، ان جیسوں کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ حبیبہ بڑبڑائی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی بولا، میں نے سنا ہے جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ اس بڑے پیٹ والے آدمی نے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ ہوں گی حوریں بھی وہاں، کچھ کرشمے اور کرامات زمین والوں کو دکھائی ہیں، کچھ ایسے جہنمی بھی ہوں گے جنہیں پکڑ کر دوزخ میں ڈالیں گے، جن کی زبانیں اور نگاہیں قابو میں نہیں ہوں گی۔ اس کے بارے میں بھی سنا ہوگا۔ برہان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس سے مخاطب ہوا تھا۔ وہ انہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اس بارے میں تو نہیں سنا، ان میں سے ایک نے کان کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ تو میں بتا دیتا ہوں، آپ پوچھیں تو صحیح، اس نے تنفر سے کہا تھا۔ بیٹا جانے دے، کیوں اس سے بے شرموں کے منہ لگ رہے ہو؟ ایک بوڑھی عورت جو ان کی کب سے بے باک حرکتیں دیکھ رہی تھی اس کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ برہان، تم ان بدتمیز لوگوں سے مت الجھو، حبیبہ نے معاملہ فہمی سے کہا تھا۔ پہلے ان کو جنت اور دوزخ کے بارے میں تو اچھے سے بتا دوں۔ چھوڑو ان کو، دیکھو کوئی سیٹ خالی ہوئی ہے یا نہیں، اور یہ کنڈکٹر کیسے مزید لوگوں کو سوار کر رہا ہے، لگتا ہے ایسے ہی میرا کچومر نکال جائے گا۔ یہ اپنا ہینڈ بیگ مجھے پکڑا دو، اس نے نہ صرف کہا تھا بلکہ اس کے کچھ کہنے سے پہلے پکڑ بھی لیا تھا۔ ہاں پکڑ لو، اس نے بھی وقت ضائع کیے بغیر کہا تھا، اور باقی مسافروں کا بے دلی سے بھویں سکیڑ کر جائزہ لینے لگی تھی۔ اس نے اس کی جانب دیکھا تھا جس کا رویہ نارمل ہو گیا تھا، مگر اس کا دل و دماغ کوئی اور ہی راگ الاپنے لگا تھا۔ اس نے خود پر نظریں مرکوز دیکھی تو آنکھوں کے اشارے سے پوچھا، کیا ہے؟ تو اسے نفی میں سر ہلا دیا اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگا۔ مسافر تنگ آ کر ایک دوسرے کو بول رہے تھے، لیکن شاید ان میں ایک وہی تھا جس کو یہ بھانت کی بولیاں اور گاڑی کے ہچکولے کچھ بھی بیزاری کا باعث نہیں بن رہے تھے۔ وہ تو ایک نئی سوچ کے زیر اثر تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس کی نظر بھٹک رہی تھی۔ وہ ایسا تو نہیں تھا، نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، وہ نہیں جانتا تھا۔ لگتا ہے گھر پہنچنے تک میری ساری ہڈیاں آگے پیچھے ہو جائیں گی، اور پھر 2 ہفتے مجھے ریسٹ کرنی پڑے گی، تب جا کر سب کو اصل حالت میں لانا پڑے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بس نہیں بلکہ مرغی خانہ ہے۔ وہ مزید بولتی اگر اسے موقع ملتا۔ تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے ڈرائیور نے زور سے موڑ کاٹا اور ساری سواریاں اپنی جگہ پر اچھل کر رہ گئی تھیں۔ حبیبہ نے خود کو گرنے سے بچانے کے لیے جلدی سے ساتھ والی سیٹ کی بیک سائڈ کو پکڑا تھا اور وہ اپنی جگہ پر تیر سے بل کھا کر رہ گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ سرک کر کندھوں تک آ گیا تھا اور ہاتھ میں پکڑا موبائل گرنے سے بچایا تھا۔ کیا مصیبت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پہلی مرتبہ ڈرائیو کر رہا ہے۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ برہان نے ایک سرسری نظر ارد گرد، پھر اس کی نظر کندھے پر آئے دوپٹے اور چادر پر گئی۔ وہ جو اپنے موبائل کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ کہیں اس میں کریک نہ آ گیا ہو، دوسرے ہاتھ سے دوپٹے کو سیٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی یہ لاپرواہی اسے ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھا کر اس کے ایک جانب لہراتا ہوا دوپٹہ اٹھایا اور پکڑ کر اس کے سر پر احتیاط سے اچھے سے جما دیا تھا۔ اس نے اس کی اس حرکت کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس کی ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ تو اسے گھور رہا تھا، نہ ہی غصے میں تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے نظریں پھیر لی تھی۔ اس کی نظروں میں کچھ خاص تھا، ایک الگ چمک اور احساس تھا جو وہ اس لمحے محسوس کیے بنا نہ رہ سکی۔ پھر اس کا خاموشی سے نظریں چرا لینا، یہ سب اس کے لیے نیا اور عجیب ہی تھا، ورنہ ایسے موقع پر اس نے وہ باتیں سنانی تھیں، پھر ان کی بحث پوری کی پوری بس نے سننا تھا۔ لیکن اس نے نہ تو اسے ڈانٹا تھا اور نہ کوئی نصیحت کی تھی، بس اپنا چہرہ دوسری جانب کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔
पहले तो वो इससे पूछना चाहती थी कि ये क्या हरकत है, लेकिन फिर उसे ये कहने की हिम्मत पैदा न हुई। वो इसके रवैये में बहुत सी तब्दीलियाँ महसूस कर रही थी। ये तब्दीलियाँ एक नई राह पर लेकर जा रही थी। ना तो वो खुशफहम हो रही थी और ना बदगुमा। ये सब कुछ उसे बहुत उलझा रहा था। फिर उसने इस बारे में कोई बात न की। वो ना करना चाहती थी। वो होंठ भींच कर उसने एक दो बार तीखी नज़रों से उसे देखा था और फिर गाड़ी का स्टील के पाइप को पकड़कर खड़ी रही। वक्त तो गाड़ी की रफ्तार तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और फिर जल्द अपनी मखसूस जगह पर पहुंच चुके थे। एक नया मसला दरपेश था और वो ये था कि इतने मुसाफिरों से होते हुए इन्हें बाहर जाना था। बुरहान आगे बढ़ गया और इसने रास्ते में खड़े मुसाफिरों को एक साइड पर होने के लिए कहा था। जितनी गुंजाइश थी इस हिसाब से मुसाफिर पीछे हो गए कि लेडी ने गुजरना है, सवाए इन 3 ढीठ मर्दों के। अंकल साइड पर हो जाए, लेडी ने गुजरना है, बुरहान ने इन आदमियों से की तरफ देखते हुए संजीदगी से कहा था, जो कुछ देर पहले कमेंट पास कर रहे थे। हाँ तो गुजर जाए, हमने कब मना किया। इनमें से एक ने अपने सर को खबासत से खुजाते हुए कहा, अगर आप अपना ये इतना बड़ा पेट पीछे कर लेंगे तभी वो यहाँ से गुजर सकेगी। उसने बिना लगी लपटी के लिए कहा था। ए लड़के, तू बड़ा हीरो बन रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। उसने गुस्से से कहा था। मेरी जो भी लगे, लेकिन तुम ये अपना बाहर को निकला हुआ पेट अंदर करो। उसने भी उसके बड़े हुए पेट को निशाना बनाया था। हबीबा इनकी तकरार को दांत पीसते हुए गुस्से से देख रही थी और इन लोगों की ठटाई को भी। मेरा पेट तो अंदर को नहीं होता, अगर इसको गुजरना है तो यहाँ से गुजर जाए, वरना इसकी मर्ज़ी। ओह यार, थोड़ा पीछे हट जा, बाजी को गुजरने दे, क्यों खाम खाम में बहस कर रहा है। कंडक्टर ने उसे समझाते हुए कहा था। तो गुजर जाए, किसने कहा है। उसके साथ वाले शख्स ने उसको घूरते हुए कहा था। हम कौन सा इसकी राह रोकने लगे हैं। वो अपनी मूँछों को ताव देते हुए खबासत से कह रहा था। मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा अगर तुमने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो। बुरहान ने मुट्ठियाँ भेजकर उसकी जानिब गुस्से से देखते कहा था। अच्छा तो तोड़ के दिखाओ, मैं भी देखता हूँ कितनी अकड़ है तुम में। वो आदमी भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। बुरहान, तुम क्यों इन लफंगों के मुंह लग रहे हो। मैं यहाँ से गुजर जाऊँगी। दिल तो कर रहा था कि इनकी अच्छी खासी दुर्गत बनाए वो, लेकिन वो इस वक्त किसी से उलझना नहीं चाहती थी। बड़ा ख्याल है मैडम को इस लड़के का, कैसे है इसके हक़ में बोल रही है। इस बड़ी तोंद वाले आदमी ने कहा था। तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं बुरहान मारने के लिए लपका था। ऐसा कर भी गुजरता अगर दरमियान में लोगों ने इन्हें ना रोक देते तो। आप अपनी उम्र का लिहाज करें, थोड़ा पीछे हो जाए, उस लड़की को गुजरने दें। शराफत बेच खाई है सब ने। एक बुजुर्ग शख्स के बोलने पर और लोगों के कहने पर वो बड़बड़ाते हुए थोड़ा सा पीछे हो गए थे और उसे गुजरने का रास्ता दे दिया था। बुरहान पहले खुद और इसके पीछे हबीबा जब इनके पास से गुजरे तो इस बड़ी तोंद वाले शख्स के पेट में कोहनी मारना और सबके साथ शख्स के पाँव पर अपने पूरे वज़न के साथ हील से मसलना नहीं भूली थी। इन दोनों शख्स की बेसाख्ता चीखें सब लोगों ने पहले हैरानगी से सुनी थी और फिर कहा था, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। फुटपाथ पर वो मुठ्ठियाँ भींचे कभी उसे तो कभी आते जाते लोगों को देखता था। एक पल को इसका दिल भी बुरी तरह से धड़कने लगा था कि कहीं बात मार पिटाई तक न चली जाए। वो तो लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार था। उसने उससे कोई बात नहीं की थी। इनके दरमियान जो खामोशी हायल थी उसे किसी ने भी तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। बुरहान एक नतीजे पर पहुंचा था। वो गुस्से में उसने एक पल में फ़ैसला कर लिया था। वो जानता था कि इसके फ़ैसले से बहुत बुरा रिस्पॉन्स मिलने वाला है, मगर फिर भी उसने इरादा कर दिया था कि जो इसने इनकार करके पहले गलती की है अब दोबारा से नहीं करेगा। वक्त को वापस मोड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन इसको अभी अभी अपने हक़ में किया जा सकता है, ऐसा इसका ख्याल था।